بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراثت میں ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے؟ میں نے جب یہ پڑھا تو میں اتنی حیران ہوئی کہ ہمیں دنیا کی وراثت کا تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی وراثت میں ہمارا کتنا حصہ ہے، بہن بھائی کی وراثت میں کتنا حصہ ہے، شوہر کی وراثت میں کتنا حصہ ہے، مطلب دنیا کی وراثتوں کا ہمیں ایک چیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ہم وکیل سے بھی پوچھتے ہیں، ہم امام صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، اور ہم اپنا حصہ لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کی فکر ہمیں پوری زندگی رہتی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے آخری ٹائم تک۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وراثت میں کیا ہم چھوڑ کے گئے، ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ ہے ہمارا دین، وہ ہے اسلام، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے، اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اپنی اس وراثت کا ہم خیال رکھیں، اور اس کی ذمہ داری کا ہم مسلمانوں کو کتنا خیال ہونا چاہیے۔ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی وراثت ہمیں دے کے گئے، اور وہ ہماری ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کا ہمیں کس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح آگے پہنچائیں، کس طرح خود عمل کریں، کس طریقے سے ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں تاکہ ہمارے آس پاس کے تمام لوگ اس وراثت کو ان تک منتقل کر سکیں۔ اور سوچیں کہ اس ذمہ داری کا اگر میری جنریشن کو فکر نہیں ہے، میری جنریشن کو ہم اس بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ گئے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ دنیا میں ہم انوالو ہو گئے، بہت زیادہ دنیا میں پڑ گئے، تو آپ سوچیں کہ جو آگے ہماری جنریشن آئیں گی ان کو ہم کیا پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہم چھوڑ کے جائیں گے، ان کے لیے جب ہم جائیں گے تو ہم کیا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ آثار چھوڑ کے جاتا ہے انسان، تو ہم کیا آثار چھوڑ کے جائیں گے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ذمہ داری دے کر گئے کہ یہ دین تمہارے لیے وراثت ہے، اس کا علم خود بھی حاصل کرو اور آگے پہنچاؤ، علم بھی حاصل کرو، عمل کرو، اور پھر آگے تمام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام غیر مسلم تک پہنچائیں۔ آج اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں اور ہر مسلمان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کتنے غیر مسلم کو یہ اللہ کا یہ دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ وراثت ہے وہ ہم نے کتنے لوگوں تک پہنچایا۔ ہر انسان خود دیکھ لے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنا ٹائم اس کو دیا، اپنی کتنی زندگی اس کو دی، کتنا وقت دیا، کتنا اس پہ فکر کی، جتنی فکریں ہماری دنیا کی وراثت پہ ہوتی ہے، کیا اس کا ایک حصہ بھی ہم نے دیا اس کو؟ اور اس اللہ کی نعمت کا بہت پیار سے خیال اس طرح رکھیں۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ وراثت جو ہمیں دنیا میں ملنے والی جو وراثت ہوتی ہے، اس کا جتنا ہم چاہت سے اور جتنا خیال رکھتے ہیں، جتنا اس کے فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کہیں بہت زیادہ بڑھ کے اللہ کی اس نعمت کا بہت پیار سے خیال رکھیں، اور اس وراثت کا، اور اس پر عمل کر اس کا علم حاصل کر کے، عمل کر کے، اور اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ آگے نسلوں تک کیسے جائے گا؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کروا لے گا، وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے دین کا کام کروا لیتا ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری جو ہمارے نبی نے اتنی محنتیں کی، اتنی مشقت اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی ہماری وجہ سے، تو کیا ہم تھوڑی سا بھی یہ کام نہیں کر سکتے؟ کہ ہم تھوڑا سا بھی اپنا ٹائم یہاں نہیں لگا سکتے؟ تھوڑی سی اپنی وقت، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی انرجی کیا ہم ان چیزوں پہ نہیں لگا سکتے؟ اور پھر اس کو بہترین طریقے سے، اور ہمارا دین جو کہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے، اس کو بہترین طریقے سے
اس کو وقت پر ادا کریں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس حکم پر عمل کرنے والا بنا دے، اور رب العالمین بہترین طریقے سے اللہ ہمیں اس کو ادا کرنے والا بنائے۔ ان پانچوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کا، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس پر نماز اللہ ہمیں بہترین نماز پڑھنے والا بنا رب العالمین، کہ ہم جب نماز پڑھیں تو آپ سے ہماری بہترین ملاقات ہو، ہم آپ سے بہترین ملاقات کر سکیں۔ اور اللہ جب ہم روزہ رکھیں تو یا رب العالمین بہت خوشی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، اور اس کے تمام خاص روزہ ہو، تمام کے تمام جتنے بھی اس کی جو چیزیں شرطیں ہیں اس کو پوری کریں، اور جتنی بھی اللہ اس میں جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں اس سے ہم رک جائیں۔ آمین یا اللہ۔ اور حج پر اللہ توفیق دے کہ جس کے پاس بھی اللہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج پہ جا سکتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جا کے حج ادا کریں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بیٹیوں کی شادی ہو جائے، ابھی یہ ہو جائے، ابھی وہ ہو جائے۔ حج جوانی کا ہے، جوانی میں کرنے کا حج ہے، اس کا ثواب ہے۔ ہم بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جب ہماری ہمتیں، طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر کسی کو کیا پتا کہ کتنی ہماری زندگی ہے۔ تو جو اللہ کے جو حکم ہیں، جو یہ 5 چیزیں جن پر دین مشتمل ہے، جو دین کی جڑ ہے، جن پر دین کی عمارت ہے، دین کا ستون ہے، اس پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے اس کی لذت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے ایمان کی، دین کی لذت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے؟ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ دے، دین کی سمجھ دے، دنیا کی، اللہ دین کی اور دنیا کی سمجھ دے اور حکمت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنا، سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین۔ یا اللہ اس وراثت کو، یا اللہ ہمیں بہترین طریقے سے، اللہ ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنے والا بنا، اور آگے اللہ ہم تیری کائنات، تیرے تمام بندوں تک یا اللہ بہترین طریقے سے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔